اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمیں وجود بخشا جب کہ ہم کچھ بھی نہ تھے اور اپنے معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ اور میں جو زندگی ابھی جی رہے ہیں وہ ایک سفر ہے دوستو۔ یہ مکمل زندگی نہیں ہے، یہ مکمل بقا نہیں ہے، یہ ہمارا اصل منزل نہیں ہے، اور میں اور آپ عالم بقا کی طرف رواں دواں ہیں، یعنی ہم اپنے حقیقی زندگی کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہمارے ہر سانس عمر کو کم اور ہمارے ہر قدم منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلائیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارا اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والے کو کوئی بھی عاقل نہیں کہتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیوں کیا ہے؟ ہمارے تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں اللہ رب العزت نے کھانے پینے، بچے پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے؟ یہ تو دوسرے جانور بھی کرتے ہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ذاریات میں وہ عظیم مقصد ہمیں بتلایا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ نہ تو میں ان سے روزی مانگتا ہوں اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود سب کو روزی دینے والا، صاحب قوت اور زبردست ہے۔ جب ہم اپنے تخلیق کا مقصد جان چکے تو آئیے اب ذرا اپنے دل کو ٹٹول لیے اور من سے پوچھے کہ آپ نے اس مقصد کو کہاں تک پورا کیا ہے، کیا محنت کی، کیا کوشش کی۔ یقیناً ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہماری کوششیں تو بالکل معمولی اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آج ہی موت آ جائے تو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، درپیش سفر دراز ہے اور سامان کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم شب و روز مشاہدہ نہیں کرتے کہ موت کس طرح ہمارے دوست و احباب، آل و اولاد اور سب عزیز و اقارب کو چھین کر لے جاتی ہے؟ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر موت نہ بچوں کی کم عمری دیکھتی ہے، نہ والدین کا بڑھاپا دیکھتا ہے، نہ بیوی کی جوانی، اور نہ ہی کسی خاندان کی ویرانی دیکھتی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ موت سے کوئی بھی ماورا نہیں؟ موت تو سب کے اوپر آنی ہے۔ اللہ رب العزت موت کے بارے میں سورہ آل عمران، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس دن تمہیں پورا اجر ملے گا اس کی جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی چند روز کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کی اوسط عمریں 60 سے 70 برس ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ کیا ہم اس حقیقت سے ناآشنا ہے کہ دنیا فانی ہے اور یہ جہاں عارضی ہے، اور یہاں کا سارا سامان بھی عارضی ہے؟ اس زندگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو فقیری سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ہماری زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے دوستو، یہ کسی کے لیے نہیں رکتی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بتائیے، آپ کا لڑپن کدھر گیا؟ جوانی کدھر گئی؟ عمر رفتہ کتنی تیزی سے بیت گئی؟ اللہ رب العزت سورہ روم میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے دنیا میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کہیں گے، یا اللہ ہم دنیا میں تو محض چند لمحے ہی گزرے ہوں گے یا اس سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے دنیا اور آخرت کا مقابلہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی سمندر میں اپنا انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کس قدر پانی لے آتا ہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کی سمندر کے مقابلے میں۔ تو میرے دوستو، ہم اس سمندر کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس قطرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
اور اس قطرے کا سودا ہم اس سمندر سے کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا ضرور،